مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کر ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مومن کرام، ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو رہا ہے اور الحمدللہ مومنین نے اس بات کو ضروری سمجھا کہ اگر ہم مساجد میں، امام بارگاہوں میں عزاداری اور مجالس اور محافل منعقد نہیں کر سکتے تو کم از کم گھروں کے اندر بیٹھ کر حق محمد وآل محمد کو کسی انداز سے ادا کرنے کی کوشش کریں. پروردگار تمام مومنین کی ان کار نیک کو خود قبول فرمائے، اور بالخصوص جس ادارے کے توسط سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں، پروردگار اسے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اور قرآن و تربیت اکیڈمی کے علاوہ جو دیگر مدارس ہیں اور دیگر حوزات علمیہ ہیں اور دیگر مساجد اور امام بارگاہ ہیں، پروردگار سبھی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے والوں میں شمار فرمائے. مومن کرام، چونکہ ماہ مبارک رمضان کا اس بار جو آغاز ہوا ہے وہ تھوڑے سے منفرد انداز سے ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے اپنے موضوع کو بھی یہ عنوان دیا ہے کہ منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریاں. تو انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ ماہ مبارک رمضان اگر اس کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے اور انسان سمجھ جائے کہ ماہ مبارک رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یعنی اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے انسان لگا سکتا ہے کہ پورے قرآن کریم میں اگر کسی مہینے کا نام لیا گیا ہے تو صرف ماہ مبارک رمضان کا نام ذکر ہوا ہے. یعنی باقی مہینے بھی احترام والے ہیں، بلکہ بعض مہینے وہ ہیں کہ جنہیں ماہ حرام قرار دیا ہے، حرمت والے مہینہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی مہینے کا نام ذکر نہیں ہوا. اگر نام آیا ہے تو صرف ماہ مبارک رمضان کا نام آیا ہے. اور کس شان سے بیان ہوا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے. وہ قرآن جو تا قیامت باقی رہنے والی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ماہ رمضان کا اس طریقے سے ذکر بیان ہو رہا ہے. اور پھر قرآن کریم کی شان بیان ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں اس پر بھی کچھ انشاءاللہ آرائز بیان کرنے ہوں گے. ماہ مبارک رمضان اگر انسان سمجھ جائے کہ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے کہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنہ. فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو اور انسان کو پتہ چل جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے کتنے تحفے رکھے ہیں، کتنے انعامات رکھے ہیں، تو یہ تمنا کرے گا کہ ماہ رمضان سال میں ایک مرتبہ نہیں آئے بلکہ پورا سال ماہ رمضان ہو. یعنی واقعاً اگر انسان سمجھ جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کچھ ملنے والا ہے. اور آیت اللہ کمپانی نے یا ان کے فرزند نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، کہا کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے خطبہ شعبانیہ کے اندر، جو آخری تاریخ کو ماہ شعبان کی ارشاد فرمایا، اور پھر ماہ مبارک رمضان کا اس کے اندر تعارف کروایا جا رہا ہے. تو باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے یہ ہیں کہ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں پروردگار نے تمہیں اپنی ضیافت پر بلایا ہے، یعنی پروردگار میزبان ہے، تم مہمان ہو.
میں کہوں گا اے پروردگار صرف ماہ رمضان کے اندر ہم تیرے مہمان نہیں، ہم تو سارا سال تیرے مہمان ہیں، ہم تو سارا سال تیرے در کے فقیر ہیں، ہم تو سارا سال تیرے در کے بھکاری ہیں، پھر کیوں کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں بطور خاص ہم نے تم پر لطف و کرم کیا ہے اور تمہیں اپنی دعوت پر بلایا ہے؟ شاید آواز آئے گی، اور پھر آیت اللہ کمپانی نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں ماہ مبارک رمضان میں کسی مادی دعوت کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ انسان کو کھانے کھلائے جائیں گے اور فروٹس دیے جائیں گے اور سبزیاں اور گوشت اور جتنی بھی اجناس ہیں وہ کھلائی جائیں گی، کہا نہیں، یہ تو ہم سارا سال ویسے ہی کھاتے ہیں اور خدا کے دیا ہوا کھاتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں جو دعوت دی جا رہی ہے اور مہمانی پر بلایا جا رہا ہے وہ مادی نعمتوں کے لیے نہیں، مانوی نعمتوں کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اور مانوی نعمتوں کو کس طریقے سے انسان حاصل کر سکتا ہے؟ کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر تم ایک آیت کی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرو گی تو ہم پورا قرآن کا ثواب دے دیں گے۔ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں ایک واجب نماز انجام دے گا، پروردگار اسے 70 واجب نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی مستحب نماز پڑھے گا تو اس کے واجب کا ثواب ملے گا۔ یعنی ثواب اس قدر بڑھا دیے گئے ہیں کہ انسان کی خود روح آمادہ ہو جائے کہ ہاں اب مجھے تزکیہ نفس کرنا ہے، تہذیب نفس کرنا ہے، پروردگار کے راستے کی طرف گامزن ہونا ہے۔ یعنی اس سے بڑی اپورچونٹی ممکن نہیں ہے۔ گویا خدا نے سب کچھ دینے کی تیاری کر لی تاکہ اگر تمہارے اندر کوئی انسانیت پائی جاتی ہے، اگر تمہارے اندر واقع روح بیدار ہے تو اس مہینے کا تم استفادہ کر سکتے ہو اور ہماری طرف گامزن ہو سکتے ہو۔ فرض کیجئے کہ ایک بازار لگا ہے اور ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ کس مارکیٹ کے اندر، کس بازار کے اندر سب سے سستی چیز مل رہی ہے، جو مناسب بھی ہو، سستی بھی ہو، اور وہاں پر سیل لگی ہو۔ تو فرض کریں کہ اگر کوئی شخص کسی بازار کے اندر جاتا ہے، مارکیٹ کے اندر جاتا ہے، تو وہاں پر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہاں پر یہ لوگن لگا ہوا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، اور بعض جگہ پر بائی ون گیٹ ٹو فری، لیکن پروردگار کا قانون اتنا تبدیل ہے، کہا کہ بائی ون گیٹ 6000 فری۔ تم صرف ایک آیت کی تلاوت کر دو، تمہیں 6000 آیتوں کا ثواب ہم دیں گے، بلکہ 6000 سے زیادہ، 6666 آیتوں کا ثواب دیں گے۔ تو پروردگار عالم نے یہ ماہ مبارک رمضان کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ اگر کسی کے اندر کوئی شرافت اور کسی کے اندر کوئی پاک کرداری پائی جاتی ہے تو وہ خود بخود پروردگار کے راستے کی طرف آ جائے گا۔ تو آیت اللہ کمپانی نے بڑا خوبصورت اس کے اندر آخری جملہ لکھا، کہا کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں پروردگار نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، اور دعوت یہ کوئی جسمانی دعوت نہیں ہے، یہ روحانی دعوت ہے، مانوی دعوت ہے۔ لہٰذا اس دعوت میں تم روزے کی حالت میں بھی جتنا کھاؤ گے تمہارے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ تم روزے میں اور معراج پر پہنچتے جاؤ گے۔ یہ دسترخوان وہ ہے جس میں جتنا کھاؤ گے اتنا ہی تم معراج پر جاؤ گے۔ اور الحمدللہ پروردگار عالم نے بڑی ہمیں سعادت عطا فرمائی ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو ماہ مبارک رمضان پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال انہیں نصیب نہیں ہوا، اور ہمیں بھی نہیں معلوم کہ ہمیں کس حد تک ماہ رمضان نصیب ہوتا ہے، اور پھر بعد کا ماہ رمضان بھی پھر نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہی ہماری زندگی کی آخری ساعتیں ہیں۔ تو پروردگار اس مہینے کو واقعا جو اس کا حق بنتا ہے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پہلی رمضان کی جو دعا بیان فرمائی ہے، یعنی ہر دن کی ایک دعا نبی اکرم نے تعلیم فرمائی ہے، کتاب مفاد الجنان کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی۔ اس میں جو پہلی رمضان کی دعا ہے بڑی خوبصورت ہے، اور اسی کے اندر ہم سب کو میسج دیا جا رہا ہے، کہا کہ اس طریقے سے تم دعا مانگو، پروردگارا اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین، پروردگارا اس مہینے میں ہمیں ویسا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ جیسے نیک افراد روزہ رکھتے ہیں، جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے ویسا ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی روزہ رکھنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، سبھی کا بھوک اور پیاس کا روزہ ہے، لیکن کچھ افراد وہ ہیں کہ جن کا صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ان کا زبان کا بھی روزہ ہے، ان کا کانوں کا بھی روزہ ہے، تو ان کا پورا بدن وہ ہے کہ جو روزے کے عالم میں ہے، پروردگار کی کسی بھی عضو سے اور کسی بھی پروردگار کی دی ہوئی نعمت سے اس کی معصیت نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے انسان کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمیں جو توفیق عطا فرما وہ یہ ہو
کہ جو روزہ رکھنے کا حق ہے وہ ہم ادا کر سکیں. اور پروردگارہ اس مہینے میں ہمیں صرف روزہ رکھنے کی نہیں بلکہ شب داری کرنے کی، قیام کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی بھی ویسی توفیق عطا فرما جیسی نماز پڑھنے والے پڑھا کرتے ہیں. وَنَبَّهْنِي فِيهِ نَوْمَةَ الْغَافِلِينَ، اور پروردگار ہمیں غافلوں کی نیند سے اٹھا دے، ہمیں بیدار کر دے اس مہینے میں. پروردگار تو نے ہم پر کرم فرمایا ہے، یہ مہینہ ہم سب کو عطا فرما دیا، اور اس مہینے کے اندر تو نے بارشیں کر دی ہیں، ہر چیز کے اندر ثواب ہے، ہر چیز کے اندر تو نے بڑا بڑا ثواب عطا فرما دیا. خود نبی اکرم جب اس خطبے کو بیان فرماتے ہیں تو باقاعدہ جملے ہیں نبی اکرم کے صراحت کے ساتھ کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ. اس مہینے میں اگر تم کچھ نہیں کرتے ہو، صرف سانس لیتے ہو، تو پروردگار اس مہینے میں تمہیں سانس لینے کا بھی ثواب دیتا ہے، سانس لینے پر تسبیح لکھتا ہے. وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اگر تم سو جاتے ہو، کوئی حرام نہیں کر رہے، حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، اگر تم سو بھی جاؤ گے ماہ مبارک رمضان میں، پروردگار اس کا بھی تمہیں عبادت کا ثواب دے دے گا. اللہ اکبر. اب کس چیز کی کمی ہے؟ بس کمی اس چیز کی ہے کہ انسان خود بیدار ہو کہ ماہ مبارک رمضان کی ان ساعتوں کو انسان ضائع نہ ہونے دے. اسی لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لو علمتم ما لکم فی رمضان لزدتم للہ تبارک و تعالی شکرا. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں رکھا ہے، اگر تمہیں اس کی معرفت ہو جائے، تمہیں معلوم ہو جائے، تو تم پروردگار کا لاکھ شکر ادا کرو گے اور تمہارے شکر میں کثرت ہو جائے گی. پروردگارہ تو نے توفیق دی ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں آ گئے، جس کی ہر گھڑی کے اندر تو نے ثواب رکھا ہے. ابھی ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، پروردگار اس کو بھی باعث ثواب بنا دے. آپ سماعت فرما رہے ہیں، پروردگار اسے بھی باعث ثواب فرما دے. تو انسان بس حرام سے بچا رہے. اگر ماہ مبارک رمضان میں حرام سے بچا ہوا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی کے اوپر پروردگار ثواب عطا فرما رہا ہے. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ماہ مبارک رمضان کی ساعتیں بڑی قیمتی ساعتیں ہیں، اور پھر کئی ساری روایات ہیں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے. وہ خطبہ وہ تو واقعاً پڑھنے کے قابل ہے، اور یقیناً آپ نے دیگر مقامات پر بھی سماعت فرمایا ہوگا، ہم اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتے. لیکن نبی اکرم نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان وہ ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کو سجایا جاتا ہے. یعنی پروردگار یہ جانتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کچھ تعداد ایسی ہوگی جو جنتی بنیں گے، جن کے لیے چاہیے کہ جنت کو سجایا جائے. کاش ہمارا نام بھی ان افراد کے اندر شامل ہو جائے جو ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور صحیح طریقے سے اب جو پروردگار نے ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں اسے بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور اس کے اندر ایک نیا رخ نبی اکرم نے بیان فرمایا ہے. دیکھ قرآن کریم کی تو آیت موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، اے مومنین، پروردگار مؤمن قرار دے رہا ہے ان لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ کہ کتب علیکم الصیام، جن پر روزوں کو پروردگار نے لکھ دیا ہے. تو جو روزہ رکھ رہا ہے پروردگار کی نگاہ میں وہ مومن کہلانے کے لائق ہے. پھر آگے شاہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلہم من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے والوں کے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا تھا. کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کو حاصل کر سکو. تو روزہ وہ عبادت ہے جو ہم بھی انجام دے رہے ہیں، ہم سے پہلے والے جو امتی ہیں انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں. لیکن اس روایت کے اندر جو نبی اکرم کی روایت ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. پہلا ہی جملہ بڑا قیمتی ہے. نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسہ لم یعطہن امت نبی قبلی. نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر خاص میری امت پر پروردگار نے وہ فضل و کرم کیا ہے کہ 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہے جو مجھ سے پہلے والے انبیاء کی امتوں کو نہیں عطا کی گئی. یعنی روزے وہ بھی رکھ رہے تھے، روزے ہم بھی رکھ رہے ہیں،
بلکہ بعض روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ ان کے روزے ذرا سخت ہوا کرتے تھے. الحمدللہ نبی اکرم کے صدقے میں ہمارے روزوں کو ذرا آسان کر دیا گیا. لیکن وہ نعمتیں انہیں نصیب نہیں ہوئی ہے جو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں نصیب ہوئی. فرمایا اس امت پر پروردگار نے خاص لطف و کرم فرمایا ہے کہ 5 نعمتیں عطا فرمائی. پہلی نعمت پہلی رمضان کی تاریخ داخل ہوتے ہی پروردگار عالم اپنے بندوں پر جو میری امت میں سے ہیں، میری امتیوں پر نگاہ کرتا ہے. اور پھر آگے شاہ فرمایا اور جس پر پروردگار اپنا نظر کرم کر دے پھر اس پر سے عذاب ساقط ہو جاتا ہے. خدا کی مخلوق ہے خدا کا عذاب یا خدا کی جہنم، خدا کی مخلوق ہے. جب خدا ہی نے اپنے بندے پر نظر کرم کر دی تو پھر اس کی مخلوق کی کیا مجال کہ ہمیں جلا سکے. کا پہلا یہ لطف و کرم ہے پروردگار عالم کا امت محمدی کے لیے. دوسرا لطف و کرم کیا ہے؟ میں نے فرمایا کہ دوسرا لطف و کرم یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے جو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ افراد کی جو راتوں کو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور روزے سے بھی انسان ہوتا ہے دن بھر، یہ جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے پروردگار اس بو کو مشک سے بہتر خوشبو میں تبدیل کر دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو پرواز انسان کر رہا ہے، جو سفر انسان کر رہا ہے، اس سفر کی بات ہو رہی ہے کہ اس مانوی سفر کے اندر یہ بو جب جاتی ہے تو یہ بو نہیں رہتی، یہ خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے. ملائکہ اس کو سونگھنے کے لیے آتے ہیں، دیگر مخلوقات اس کو سونگھنے کے لیے آتی ہیں. روزے دار کی بو کو خوشبو میں تبدیل کر دیا. تیسری چیز بیان فرمایا اور ملائکہ اس امت پر استغفار کرتے ہیں کہ جو روزے سے ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ملائکہ استغفار کریں گے تو ان کے استغفار کے اندر کسی خطا کا سوال نہیں ہے. جو انہوں نے دعا کی ہوگی انشاءاللہ پروردگار اس دعا کو قبول فرمائے گا. چوتھی چیز جو انہیں نصیب ہوگی، کہا کہ جنت ان کے لیے استغفار کرے گی، اور جنت کو سجایا جاتا ہے روزے داروں کے لیے. اللہ اکبر. یعنی ملائکہ بھی ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، جنت ہمارے لیے استغفار کر رہی ہے اگر ہم نے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے ہیں. اور آخری چیز بیان فرمایا کہ اور جب آخری رمضان کی تاریخ آ جاتی ہے تو پروردگار اپنے بندوں کو آزاد فرما دیتا ہے. کسی نے اٹھ کر سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی آخری رمضان سے مراد شب قدر کی رات ہے؟ کیونکہ شب قدر کی خاص فضیلت ہے. نبی اکرم نے شاہ فرمایا نہیں، آخری رات. شب قدر کا تو اپنا مقام ہے، لیکن آخری رات پروردگار اپنے بندوں کو سبھی کو آزاد فرما دیتا ہے آتش جہنم سے، اور نئی زندگی دے دیتا ہے، نئی روح دے دیتا ہے کہ اب نئی زندگی کا آغاز کرو، انشاءاللہ تمہاری زندگی اب نیکیوں کے ساتھ گزرے. اور پھر نبی اکرم نے شاہ فرمایا یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے مزدور اگر سارا مہینہ مزدوری کرتا ہے تو آخری دن اسے اجرت دی جاتی ہے اور اسے خوش کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار میری امت کو بھی خوش کر دے گا. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو پروردگار ماہ مبارک رمضان کی ایک ایک ساعت کو، ایک ایک گھڑی کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور واقعاً علماء کرام بعض اسی طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے. علامہ امینی کے نام سے کون واقف نہیں، جو کتاب القدیر کے مؤلف ہیں، اور واقعاً انہوں نے بے تحاشا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے اس کتاب کے لکھنے میں. کتنے سفر کیے انہوں نے، کتنے کتاب خانوں کو دیکھا، کتنی ہزار کتابوں کو پڑھا، اور کتنی ہزار کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. وہ علامہ امینی ان کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو اپنی مصروفیات کو کم کر کے پروردگار کی عبادت میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے. بعض افراد اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور خدا نہ کرے کوئی اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں انسان جیسے سارا سال کرتا رہتا ہے اسی طریقے سے گزار دے تو وہی عبادت ہے. کیوں پھر الگ سے دعائیں ذکر کی گئی ہیں؟ کیوں پھر الگ سے نمازیں بیان کی گئی ہیں؟ کیوں پھر الگ سے اعمال کو، تسبیحات کو ذکر کیا گیا؟ یہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان تھوڑا سا اور وقت نکالے عبادات کے لیے، تھوڑا سا اور وقت نکالے نمازوں کے لیے، تھوڑا سا اور وقت نکالے پروردگار کو سجدہ کرنے کے لیے. تو اس ماہ مبارک رمضان میں بطور خاص نمازوں کی اہمیت ہے، بطور خاص تلاوت قرآن کریم کی اہمیت ہے. اس لیے تھوڑی سی اپنی مشغولیت کو کم کر کے انسان ان چیزوں کے لیے وقت نکالے تاکہ آخرت کے لیے کچھ سرمایہ ہو سکے.
تو علامہ امینی ماہ مبارک رمضان میں اپنی مصروفیت میں سے کچھ کم کرتے تھے چیزوں کو اور عبادت پروردگار میں وقت صرف کرتے تھے. اور پھر عجیب بات علامہ امینی کے بارے میں لکھی ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر علامہ امینی 15 قرآن مکمل کرتے تھے, 15 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی یہ وہی اسی سیرت پر چلنے کی کوشش کی ہے ان علماء کرام نے کہ جو ائمہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی سیرت ہے. مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مہینے میں, اس ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں 40 قرآن مکمل کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اگر انسان ایک قرآن کریم کم از کم اس مہینے کے اندر مکمل کر لے, ان ہستیوں کی سیرت کو دیکھتے ہوئے, بالخصوص یہ دیکھتے ہوئے کہ خود علامہ امینی ہم جیسے غیر معصوم ہیں, انہوں نے زحمت کی ہے, اور آج کتنے علماء ہیں جو اس دنیا سے گزر گئے, پروردگار انشاءاللہ سبھی کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمائے. لیکن جو علامہ امینی کا مقام ہے, جیسا ان کو یاد کیا جاتا ہے, جیسا ان کا نام باقی ہے, ایسے بہت کم علماء ہیں کہ جن کے نام باقی ہے. اور پھر علامہ امینی اسی مہینے کے اندر وہ واقعہ بھی پیش آتا ہے جو یقیناً آپ بزرگان کی اور آپ مومن کرام کی اذہان عالیہ کے اندر موجود ہوگا, کہ علامہ امینی نے اسی ماہ رمضان کے اندر ایک رات میں اہل سنت کے اعتراض کی وجہ سے ایک رات کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھ کے بتائی. 1000 رکعت نماز پڑھی ہے. جنہوں نے شب قدر میں 100 رکعت نماز پڑھی انہیں اندازہ ہوگا کہ 1000 رکعت نمازیں پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ہاں, صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, حقیقت میں تو رنگ اللہ ہی کا رنگ ہے, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ جو خدا کے رنگ میں رنگ جائے پھر اسے اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا, ہر جگہ خدا ہی نظر آتی ہے. اس لیے ہر لمحہ انسان یہ توفیق طلب کرتا رہتا ہے کہ پروردگار تو اپنی بندگی میں مجھے رکھ, پروردگار تو اپنی عبادت میں مجھے رکھ. اور مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ذکر آیا ہے صحیفہ سجادیہ میں, وہ دعا بھی موجود ہے کہ جو مولا نے ماہ رمضان کے استقبال میں بیان فرمائی, اور وہ دعا بھی موجود ہے جو ماہ رمضان کی وداع میں مولا سید سجاد نے بیان فرمائی. اس دعائے وداع ماہ رمضان کا ایک جملہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد و آل محمد سے زیادہ اس مہینے میں کوئی فائدہ نہیں اٹھانے والا تھا. فرمایا وَأَرْبَحْنَا أَوْذَلَ أَرْبَاحِ الْعَالَمِينَ, اور پروردگارہ اس مہینے میں ہمیں ویسا فائدہ نصیب فرما جیسے دنیا میں کسی سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے کو اور فائدہ اٹھانے والے کو ملتا ہے. تو ماہ مبارک رمضان مومنین کی عید کا مہینہ ہے. یہ خود بھی مولا سید سجاد نے اسی دعا کے اندر بیان فرمایا ہے, وَيَا عِيدَ أَوْلِيَائِهِ الْأَعْظَمِ, جو بڑے اولیاء کرام ہیں ان کی عید کا مہینہ ہے ماہ رمضان. تو اللہ والوں کی عید کا مہینہ ہے, اس کی ایک ایک لمحے کو انسان بڑے ناپ تول کر گزارے کہ یہ ماہ رمضان کی ساعتیں ہم سے ضائع نہ ہو جائیں. اب بعض مومنین یہ سوال کرتے ہیں, اور بالخصوص نوجوان, کہ قبلہ بیان فرمائیں کہ ماہ مبارک رمضان میں کم سے کم ہم کیا کریں, کم سے کم ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور پھر یہ بتائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں, کم سے کم ویسے تو انسان کو پوچھنا نہیں چاہیے, جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اتنا انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس کی آخری حد کیا ہے کہ اتنا تو ہم ضرور انجام دیں. تو بہت آسان سا اس کا جواب یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر کم از کم انسان واجب روزہ رکھے, واجب نماز پڑھے, واجب نفقہ دے, اور واجبات پر عمل کرے, محرمات سے بچے. یہ کم سے کم ہے. اور بعض لوگوں کے لیے کم سے کم بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ نادر شاہ کا ظاہراً یہ واقعہ ہے کہ مرزا شیرازی کی خدمت میں آئے, کیونکہ نادر شاہ اپنے زمانے کا بادشاہ, مرزا شیرازی اپنے زمانے کے مجتہد. بادشاہ نے سب سے بڑے مجتہد کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں مفتی صاحب, بات یہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا نا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں اور کسی بے گناہ آدمی کو بھی سولی پر چڑھا دوں. تو کیا اس وجہ سے مجھ پر سے روزہ ساقط ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر میرا پیٹ خالی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میں صحیح فیصلہ نہ کر سکوں, لیکن اگر روزے سے نہیں ہوں گا, ٹھیک ہوں گا, اشاش بشاش ہوں گا, تو صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکوں گا. مرزا شیرازی نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو گھبرائے نہیں, بڑا خوبصورت انداز میں فتویٰ بیان کیا, اور کیا
قیمتی جواب دیا ہے. فرمانے لگے بادشاہ سلامت، حکم روزہ تو حکم الہی ہے، لیکن ہاں آپ جو حاکم بنے ہوئے ہیں وہ آپ حاکم الہی نہیں ہیں. لہذا اگر آپ کو روزہ رکھنے کے بعد فیصلہ کرنے میں کچھ پریشانی ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے آپ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ حکومت سے عزل ہو جائیے اور جو اس کے لائق ہے اسے اپنے مسند پر بٹھا دیجئے تاکہ وہ روزے کے ساتھ صحیح فیصلے کر سکے. تو روزہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا، روزہ واجب ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، سوائے ان افراد کی جن کا ذکر قرآن کریم نے خود کیا ہے کہ اگر وہ مریض ہو گئے ہیں یا سفر کے اندر ہیں یا مریضی بھی مختلف انداز کی ہے تو ان پر سے روزہ ساقط ہے، اور بعض کے احکامات بھی مختلف ہیں. البتہ سبھی کو روزے کی قضا کرنی ہے اگر ان کے پاس توانائی حاصل ہو جاتی ہے. تو کم سے کم تو اس کی لمٹ یہ ہے کہ کم از کم انسان واجبات پر عمل کرے، محرمات سے بچے. زیادہ سے زیادہ اس کی کیا لمٹ ہے؟ زیادہ سے زیادہ انسان کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ میں تو ویسے ہی ہے کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے کرے، لیکن ابھی ہم اپنے پریکٹیکل لائف کے حساب سے زیادہ سے زیادہ جو کرنا چاہتا ہے وہ 1 گھنٹہ قرآن کریم کو ضرور دے. 1 گھنٹے کے اندر 1 سپارے کو مکمل کریں، عربی بھی پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کا حکم ہے افلا یتدبرون افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم تفکر سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم تدبر سے کام نہیں لیتے؟ تو قرآن کریم نے اس سے زیادہ اور کیا واضح انداز ہوگا کہ بیان کرے کہ بھائی تم سوچ سمجھ کر قرآن کریم پڑھو. اور شاید معاشرے کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں، خدا نخواستہ قاریان قرآن کی طرف سے، حافظان قرآن کی طرف سے یا مولوی حضرات کی طرف سے، اس میں سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ سبھی کو قرآن بڑا یاد ہے لیکن قرآن کا میسج کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. تو میسج انسان کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. انشاءاللہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ اور اگر ہلکی سی تفسیر بھی انسان پڑھ سکے تو 1 گھنٹہ کم از کم قرآن کریم کو دیں تو ہم انشاءاللہ ماہ رمضان کے فیوز کو حاصل کر سکیں گے. 1 گھنٹہ قرآن کریم کو دیجیے، 1 گھنٹہ کم از کم مجلس کو دیجیے یا درس کو دیجیے، اور 1 گھنٹہ یا یہ کہنا چاہیے کہ کچھ وقت انسان افطار کروانے میں یا صدقہ نکالنے میں کچھ اپنے پیسوں کو خرچ کرے، کیونکہ صدقہ نکالنے کی بہت فضیلت اس ماہ مبارک رمضان میں بیان ہوئی ہے. اور پھر پورے ماہ رمضان کا ایک عمل تو ہے جو انسان کو ضرور انجام دینا چاہیے. وہ کون سا عمل ہے؟ کہ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہو، چہرہ کم از کم بشاش ہو. لوگ ہمیں دیکھ کر یہ فوراً سے نہ کہتے ہیں کہ اسے روزہ لگ رہا ہے. روزہ ہمیں لگنا نہیں چاہیے، روزہ ہمیں اتر جانا چاہیے، رچ بس جانا چاہیے. تو الحمدللہ ہمارا روزہ اگر ہمیں لگ بھی رہا ہو تو اس کا اثر کسی دوسرے کو نہ لگنا چاہیے. روزہ اس طریقے سے رکھے کہ انسان صرف شکم کا روزہ نہ ہو بلکہ اس کے چہرے کا بھی روزہ ہو اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، تاکہ لوگ محسوس کر سکے کہ ہاں واقعی اس نے بندگی کا حق ادا کیا ہے. اور یہ بھی ائمہ علیہ السلام کی روایات کے اندر ملتا ہے کہ تبسم کا، کسی شخص کا تبسم کرنا اور مسکرانا کسی مؤمن کے لیے، مؤمن کے سامنے، یہ بھی صدقہ ہے. باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے. تو ویسے اگر کوئی صدقہ نہیں نکال سکتا تو کم از کم مسکرا کر ماہ رمضان میں صدقہ دے. گھر والوں کے سامنے بالخصوص، چونکہ کوارنٹائن کی وجہ سے اور کورونا وائرس کی وجہ سے جو انسان گھروں کے اندر محسوس ہو گئے ہیں، تو گھروں کا ماحول ایسا بنا دیں کہ گویا جنت کا ماحول ہو. مسکرا کر گفتگو کریں، اور انشاءاللہ ہم مسکرا کر گفتگو کریں گے تو سامنے والے بھی اسی طریقے سے مسکرا کر جواب دیں گے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد جو گھر کے اندر محصور ہو گئے ہیں اور اب گھر سے باہر جانے کا تو بہانہ نہیں ہے، اور گھر سے باہر تو جا کر کام نہیں کر سکتے ہیں، اور گھر کے اندر ہی رہنا ہے، تو گھر کے اندر ایسے رہیں کہ سارے گھر والے خوش ہو جائیں. یعنی گھر والوں کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، بچوں کو وقت دینے والے ہوں، گھر والی کو وقت دینے والے ہوں، ماں باپ کو وقت دینے والے ہوں، جو بھی گھر کے اندر افراد ہیں ان کی مدد کرنے والے ہوں. ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لیبغض العبد النوام
پروردگار پسند نہیں کرتا ہے اس بندے کو کہ جو سو کر اپنا وقت گزار دیتا ہے. تو صحیح ہے ماہ رمضان میں سونا بھی پروردگار نے عبادت قرار دیا ہے، لیکن اسی عبادت کو انسان انجام نہ دے، بلکہ بہت ساری دیگر اور عبادتیں ہیں کہ جس کا ثواب بہت زیادہ بیان ہوا ہے. انشاءاللہ اسے انجام دینے کی کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں وقت اپنا ضائع انسان نہ کرے، گھر کے جتنے کام ہو سکتے کرنے کی کوشش کرے. اور مولا متقیان شاہ مردہ شیر یزدہ حضرت علی ابن ابی طالب صلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ کان امیر المؤمنین یحتطب ویستقی ویکنس، وہ جو فاتح خیبر خندق ہیں، وہ جو گھر سے باہر نکل کے کنویں کھودا کرتے تھے، جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، زراعت کیا کرتے تھے، کتنے کام ہیں جو مولا متقیان نے باہر نکل کر کیے ہیں، اور اتنا اپنے آپ کو کام کاج کے اندر مصروف کر لیا تھا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولا متقیان کو ابو تراب کہا جاتا ہے، خاک نشین، یعنی سارا بدن اور سارا لباس خاک آلود ہو رہا ہوتا تھا، اس قدر زحمت اٹھانے والے تھے. لیکن وہی علی مرتضی جو جنگوں کے اندر ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، وہی جب گھر کے اندر آتے تھے تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ گھر کی صفائی بھی کیا کرتے تھے. گھر میں باقاعدہ جملہ یکنسو، یکنسو کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے جھاڑو دینا. اللہ اکبر، علی مرتضی اپنے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے، لکڑیاں لے کر آیا کرتے تھے، کنویں سے پانی بھر کے لایا کرتے تھے، اور گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے. تو انسان اس بات پر اترائے نہیں کہ بھئی ہم تو مرد ہیں، ہم گھر کے کام کیوں کریں. جو شاہ مرداں ہیں وہ بھی گھر کے کام کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مولا متقیان کو دیکھا کہ ایک طرف حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا پتیلی کے پاس یا دیگ کے پاس بیٹھی ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی مرتضی شاہ مردہ دال صاف کر رہے ہیں، دال کو پانی سے دھو رہے ہیں اور اس کی صفائی کر رہے ہیں تاکہ حضرت زہرا کو دیں اور کھانا تیار ہو سکے. جب نبی اکرم کی نگاہ ان دونوں ہستیوں پر پڑی، حضرت زہرا پر بھی اور حضرت علی مرتضی پر بھی، تو حضرت زہرا کا تو کام ہی تھا گھر کا، اور وہ گھر کے کام انجام دیا کرتی تھی. اور خود شہزادی فرماتی ہے کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی نہیں ملی جب نبی اکرم کی زبانی میں نے سنا کہ میرے لیے گھر کی ذمہ داریاں ہیں. تو عورت کو چاہیے کہ گھر کے سارے کام کرے، لیکن اگر مرد بھی عورت کے ساتھ شامل ہو رہا ہے تو نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کے تصور سے خارج ہے. فرمایا کہ اے علی مدد کرتا ہے گھر کے کاموں کے اندر تو پروردگار اسے 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب دیتا ہے کہ جس کے اندر انسان نے ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں اور ہزاروں روزے رکھے ہوں. اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں اور 1000 جہاد کا ثواب دیتا ہے، 1000 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، 1000 غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب دیتا ہے، 1000 بے لباسوں کو لباس دینے کا ثواب دیتا ہے، 1000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور کتنے ہی ثواب تھے جو نبی اکرم نے فرمائے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص گھر والوں کا ساتھ دیتا ہے تو پروردگار اس کا مقام جناب داؤد علیہ السلام کے برابر، جناب یعقوب علیہ السلام کے برابر اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے برابر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اسلام نے کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا ہے. یہ انسان کے لیے ننگ اور آر کی بات نہیں کہ گھر والوں کو ساتھ دینے والا ہو. یہی انسان کی مردانگی ہے. انسان جو گھر سے باہر شریف ہے، گھر سے باہر بڑا متقی مومن ہے، گھر کے اندر بھی انسان ویسے ہی مومن و متقی پرہیزگار ہو، گھر والوں کو ساتھ دینے والا ہو. اور یہ بھی اس روایت کے اندر بیان ہوا ہے کہ جو شخص ننگ و آر محسوس نہیں کرتا ہے گھر والوں کو ساتھ دینے کے اندر تو پروردگار اسے قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے میدان میں اسے ایک خاص مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. تو ماہ مبارک رمضان میں چونکہ ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ منفرد رمضان منفرد ذمہ داریاں، تو اب رمضان اگر اس طریقے سے آیا ہے تو یہاں پر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کریں کہ واقعاً گھر والے خوش ہوں اور تمنا کریں کہ جتنا وقت یہ ہمارے ساتھ گزار سکتے ہیں گزاریں. جس طریقے سے مولا متقیان نے فرمایا ہے کہ نیک آدمی کی صفت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب تک زندہ ہوتا ہے لوگ اس سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ اس کے اوپر آنسو بہاتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں.
تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان کو اس انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اب منفرد ماہ رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، تو ایک چھوٹی سی اور گزارش کر کے بات کو مکمل کر دیں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ مساجد بند کر دی گئی ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر اگر بند کی جا رہی ہیں تو بالکل انسان کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ دین نے بھی یہی ہمیں حکم دیا ہے، نہ صرف یہ کہ مساجد، امام بارگاہیں، جتنی بھی اجتماعی جگہ ہیں، پارکس ہیں اور ریسٹورنٹس ہیں یا مارکیٹس ہیں کہ جہاں پر گیدرنگز جمع ہوتی ہیں، اسے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ منطقی حکم ہے۔ اسلام نے اس منطقی حکم کو پسند کیا ہے، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مصافحہ کرنا اور افطار پارٹیاں بند ہو گئیں، اور اسی طریقے سے جتنی بھی گیدرنگز تھی وہ ختم ہو گئی ہیں، اور گھروں کے اندر انسان محصور ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ یہ کہ بعض نام نہاد افراد، نام نہاد یہ کہنا چاہیے کہ دین کے ٹھیکیدار یا مولوی حضرات اس بات کو پسند نہیں کر رہے کہ کیوں مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے اور کیوں نمازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو عقلی اور منطقی بات یہ ہے کہ خود حتیٰ سعودی عرب کے اندر دیکھا جائے، ایران کے اندر دیکھا جائے، اور جتنے مصر کے اندر دیگر مقامات پر دیکھا جائے، تو تمام عبادتوں کو، عبادت گاہوں کو اور تمام گیدرنگز کے مقامات کو بند کیا گیا ہے، حتیٰ مسجد الحرام کو بند کیا گیا، اور پھر بعد میں اگر کھولا بھی گیا تو ایک خاص پروسیس کے تحت کھولا گیا ہے۔ اگر اس طریقے سے انسان دینی اجتماعات کے اندر شریک ہو رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ پابندیاں لگا کر اگر ہماری عوام اتنی باشعور ہے کہ جو اس پر عمل کر کے شریک ہو سکتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس سے اور کوئی بہتر بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر وہ شریک نہیں ہو سکتی اور خدا نخواستہ ہماری غلطی کی وجہ سے اور ہماری انا کی وجہ سے کسی مؤمن کی جان چلے جائے تو پھر ذمہ دار ہم ہوں گے۔ قرآن کریم نے یہی بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم جہاں اتنے مقامات پر کہتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اتنی تعریف بیان ہوتی ہے نماز پڑھنے والوں کی، وہیں ساتھ ساتھ اسی قرآن کریم میں یہ حکم بھی ہے کہ وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خبردار اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی قرآن نے پسند نہیں کیا کہ انسان اپنی جان کو ضائع کر دے، قرآن یہ پسند نہیں کرتا کہ دوسرے مسلمانوں کی جان کو ضائع کیا جائے۔ جان تو بہت دور کی بات ہے، روایات دیکھیے، نبی اکرم کی سیرت دیکھیے، نبی اکرم منع فرمایا کرتے تھے اور خود اس بات سے گریز بھی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص پیاز کھا لے یا لہسن کھا لے جس کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو آ جائے، ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی نماز گھر کے اندر فرادہ پڑھے، مسجد میں آ کر دوسرے نمازیوں کو اذیت نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر۔ وہ اسلام جو دوسروں کو صرف بو کی تکلیف سے بھی بچانا چاہتا ہے کہ کسی کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو، کیا وہ اسلام اس بات کی اجازت دے گا کہ کسی دوسرے کی جان لے لی جائے، بے احتیاطی کی جائے جس کی وجہ سے سامنے والا مر جائے؟ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ نبی اکرم نے کتنے مقامات پر یہ بیان فرمایا ہے، اور یہ باقاعدہ ہماری فقہ کتابوں کے اندر ایک قاعدے کے طور پر استعمال ہوتی ہے چیز۔ فرماتے ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام نے نہ یہ پسند کیا ہے کہ خود انسان ضرر میں رہے، اور نہ یہ پسند کیا ہے کہ کسی دوسرے انسان کو ضرر پہنچایا جائے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام۔ تو قرآن مجید کے جو اصول ہیں اس کو سمجھ کر انسان آگے بڑھے اور اس منفرد رمضان کے اندر صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، تاکہ پروردگار ہم سے کوئی مواخذہ نہ کرے، کیونکہ خود قرآن کریم کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت آیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم بیان کریں کہ کون سب سے زیادہ اپنے اعمال میں خسارہ اٹھانے والا ہے۔ فرمایا وہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا ہے کہ جسے دنیا کی زندگی نے گمراہ کر دیا، اور وہ دنیا کی زندگی کے اندر جو کام کرتا رہا یہ سمجھ کر کرتا رہا کہ بڑا نیک کام ہے جو میں کر رہا ہوں۔ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نمازیں شروع کروا دی، ہم نے مسجدیں کھلوا دی، ہم نے فلاں ادارے کھلوا دیے، اور لوگ جمع ہو رہے ہیں اور دینی اجتماعات ہو رہے ہیں، اور میں بڑا نیک کام کر رہا ہوں۔ اگر یہ صحیح شرائط کے ساتھ ہوں اور جس طریقے سے ڈاکٹر حضرات بیان کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہو تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں، اس سے بہتر اور کام نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ عوام اگر اس چیز کی رعایت کر سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جذبات میں آ کر
دین کے ان اصولوں کو پامال کریں کہ جو اصول ہمیں نبی اکرم نے 14 سال پہلے بیان کیے ہیں اور وہ سنت کا حصہ ہیں. اگر ہم سنت نبی اکرم پر عمل کریں تو پورا عمل کرنے والے ہوں. تو قرآن کریم میں کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ خیال کر رہے تھے کہ بڑا نیک کام کریں گے، نیک کام کرنے والے ہیں، یہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں کہ جو سمجھ رہے تھے کہ نیک کر رہے ہیں لیکن نیک نہیں کر رہے تھے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ خیال یہ کر رہے تھے کہ ہم نے بڑا نیک کام کیا ہے. اور یہ لفظ قرآن کریم نے کئی اور مقام پر بھی استعمال کیا ہے، يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. تو انسان کوئی فیصلہ کرے تو بہت احتیاط کے ساتھ فیصلہ کرے کہ ہم دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام نہ کرنے والے ہوں. انشاءاللہ پروردگار ان حالات کو جلد تبدیل کرے اور ہماری مساجد کھولیں، ہماری امام بارگاہیں کھولیں، ہمارے دینی ادارے کھولیں، ہمارے فلاحی ادارے کھولیں، ہمارے تمام جو اجتماعی معاملات ہیں وہ کھولیں. اور انشاءاللہ پروردگار کورونا وائرس سے اور جتنے بھی وبائی امراض ہیں پروردگار ان تمام سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. لیکن جب تک ہم اس حالات کے اندر ہیں احتیاط کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور میں تو عرض کروں گا کہ میں اپنی کیا بات کروں، ہم اپنی کیا بات بیان کریں. مولا امام حسین علیہ السلام بھی اگر مسجد الحرام کے اندر موجود ہوں، خانہ خدا کے سامنے ہوں، وارث کعبہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جب خون ریزی کی بات آتی ہے تو خانہ کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے خانہ خدا سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. جب مولا حسین خانہ خدا کو چھوڑ سکتے ہیں خون ریزی سے بچنے کے لیے، لوگوں کی جان بچانے کے لیے، تو کیا ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی؟ اور پھر اس فقہی مسئلے کے اندر بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب انسان نماز بھی پڑھ رہا ہو اور دیکھے کسی مومن کو، کسی انسان کو کہ وہ ڈوب رہا ہے، وہ مر رہا ہے، تو انسان کو نماز توڑنا واجب ہے، اس کی جان بچانا ضروری ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عبادت اور عبودیت میں یہی فرق ہوتا ہے. بعض لوگ صرف عبادت کے پیچھے جاتے ہیں. عبادت عام طور پر مناسب ہوتی ہے، اچھی ہے کہ انسان عبادتوں کے پیچھے جائے، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھے، روزہ زیادہ سے زیادہ رکھے، حج پر جائے، زکات ادا کرے، خمس دے، عبادتوں کو انجام دے. لیکن کچھ معاملات ایسے آ جاتے ہیں جس میں عبادت، ترک عبادت کے اندر عبودیت ہوتی ہے. یہ جو میں نے جملہ کہہ دیا بڑا سخت جملہ ہے، لیکن اس کے لیے میں ایک مثال پیش کر دوں. خدا کو سجدہ کرنا یہ عبادت ہے اور غیر خدا کو سجدہ کرنا یہ عبادت نہیں ہے. لیکن ہاں پروردگار اگر کہہ دے کہ اے فرشتوں اور اے جنوں، جس کے اندر ابلیس بھی شامل ہے، کہ تم سب کو حکم یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اب تک عبادت تھی خدا کو سجدہ کرنا، ایک خاص مقام کی طرف دیکھ کر سجدہ کرنا. لیکن اب چونکہ خدا نے حکم یہ دے دیا ہے کہ مجھے سجدہ نہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، تو جو اب ترک عبادت کر کے آدم کو سجدہ نہ کرے وہ پھر ابلیس کہلاتا ہے اور شیطان کہلاتا ہے. عبودیت اسے کہا جاتا ہے کہ خدا کے ہر حکم کو انسان ماننے والا ہو. اگر روزہ ہماری ذمہ داری ہے تو روزہ رکھیں، اگر روزہ چھوڑ دینا ہماری ذمہ داری ہے تو روزہ چھوڑ دیں. کب روزہ چھوڑ دینا ذمہ داری ہے؟ اگر انسان سفر پر چلا جائے. ویسے تو اب سفر صرف انگلش کا سفر باقی رہ گیا ان حالات کے اندر، اردو والا سفر تو ختم ہو گیا. لیکن ویسے انسان اگر مسافر ہو، ٹریولنگ کی ہے اس نے، تو مسافر کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، مریض کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. لیکن وہ کہے کہ نہیں مجھے یہ عبادت کرنی ہے اور میرا اس کے بغیر دل نہیں مانتا، تو پھر پروردگار اس عبادت کو قبول کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر عبودیت کا تقاضا یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان روزے کو چھوڑے اور بعد میں روزے کی قضا انجام دے. بس عزیزوں، ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ، یہ بھی روایات کے اندر آیا. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں، جب کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے مولا حسین کی زیارت کرنا کب افضل ہے، تو امام نے فرمایا کہ جب بھی تم زیارت پر جاؤ ہمیشہ بافضیلت ہے، کسی بھی وقت جا سکتے ہو. اور جب ماہ رمضان کی باری آئی تو امام نے اشارہ فرمایا مستحب ہے کہ انسان پہلی رمضان کو بھی حسین مظلوم کی زیارت کرے، درمیان رمضان میں بھی زیارت کرے اور آخری رمضان میں بھی زیارت کرے. پہلی رمضان
مولا حسین کی زیارت کی تاریخ. اور مولا حسین نے یہی درس دیا ہے کہ انسان دین کو سمجھے، اور وہ دین کے پاسدار جنہوں نے اس طریقے سے دین کو پہنچایا ہے کہ کسی کی توہین نہیں کی، ہمیشہ ہر ایک کی حرمت کا خیال رکھا، ہر ایک کے مال کا، ناموس کا، جان کا خیال رکھا. اسی نواز رسول کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا گیا. اور غم صرف یہ نہیں ہے کہ نواز رسول کو شہید کر دیا گیا، یہ بھی بہت بڑا غم ہے. یعنی زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے کہ نواز رسول کو شہید کر دیا گیا. لیکن افسوس تو اس بات پر ہے کہ وہ رسول جو اخلاق کا درس دینے کے لیے آئے تھے، اسی رسول کی امتیوں نے نواز رسول کو جب شہید کیا ہے تو صرف شہید نہیں کیا ہے، بلکہ ایسی بد اخلاقی کے ساتھ، بد تہذیبی کے ساتھ، اور جتنا وہ نعوذ باللہ توہین کر سکتے تھے مولا حسین کی توہین کی. سر اقدس کو تن سے جدا کیا، نو کے نیزہ پہ چڑھایا، پھر لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا. یہی بے حرمتی بہت تھی. لیکن پھر اعضاء و جوارح کو کاٹنا شروع کیا، بدن سے لباس کو چھین لیا گیا، امامے کو چھین لیا گیا، انگشتر مبارک کو چھین لیا گیا، اور پھر سر حسین کو در در پھرایا گیا. لیکن عزادارو، صرف یہاں پر ان کی بد اخلاقیاں، بد تہذیبیاں ختم نہیں ہوئی ہیں، بلکہ نواز رسول کو تو جو یہ توہین کر رہے تھے، اپنے مقام پر توہین کرتے رہے، حتی نواسیان رسول کو، زہرا کی بیٹیوں کو در در پھرایا گیا. یہاں تک کہ کوفہ سے شام سے جب مدینہ کے لیے روانگی کا وقت آتا ہے تو یزید ملعون نے کیا جملہ کہا ہے، اور پروردگار لعنت کرے ایسے شخص پر کہ جو اہل حرم کو، نواز رسول کے گھر والوں کو اس طریقے سے تکلیف دینے والا ہو. روایت کا جملہ ہے جو میں دیکھ کر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. یزید ملعون نے شہزادی ام کلثوم کو بلا کر یہ کہا کہ بی بی، ہم نے جو آپ کو تکلیفیں دی ہیں اس کے بجائے درہم و دینار دینا چاہتے ہیں. سنیں گے جملہ سن کر علی کی بیٹی کا کلیجہ پھٹ گیا. کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے جتنی ہماری بے حرمتی کی ہے اس کے بدلے ہمیں درہم و دینار دے کر ساری اپنی بے حرمتی کو معاف کر لے؟ خبردار، یہ تیری بے حرمتی درہم و دینار سے ختم نہیں ہوں گی. اور جب مولا سید سجاد کو یہ کہا کہ جو اب ہم نے آپ کا اسباب لوٹا تھا، مال لوٹا تھا، اس کے بجائے ہم آپ کو قیمتی مال دینا چاہتے ہیں، تو مولا سید سجاد نے کہا تھا تجھے معلوم نہیں اس اسباب کے اندر بنت رسول کے ہاتھوں سے سلا ہوا رومال بھی موجود تھا. ہمیں وہ رومال عزیز ہے، تیرا مال ہمیں نہیں چاہیے. لیکن اس کے بعد بھی جو اس نے پیسے دیے ہیں، آقا سید سجاد نے وہ سارے پیسے بھی غریبوں میں تقسیم کر دیے، ایک پیسہ بھی اپنے لیے نہیں رکھا. میں کہوں گا اے آقا سید سجاد، آپ کو اتنا خیال تھا بی بی سیدہ کے ایک رومال کا، لیکن اس وقت کو یاد کیجئے جب سیدہ در و دیوار کے درمیان آ گئی اور سیدہ کا محسن شہید کر دیا گیا. آپ نے سیدہ کے رومال کی تو حفاظت فرما لی، لیکن سیدہ کا محسن اس دنیا سے رخصت ہو گئی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ جو پریشان المومنین ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار مومنین ہیں بالخصوص ان ایام کے اندر جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہے، پروردگار انہیں رزق حلال اور طیب عطا فرما. پروردگار ہم سب کے رزق حلال اور طیب میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما. پروردگارہ یہ ہاتھ کسی کے سامنے مانگنے والا اور پھیلانے والا نہ قرار دے، اس ہاتھ سے دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ اس سر کو، ان ہاتھوں کو تیرے سامنے سجدہ ریز رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. اور پروردگارہ ماہ رمضان کی جتنی برکات ہیں